نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ساتواں پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 111 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان سے کہیں گے کہ تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی اور تمہاری والدہ کو دی، مریم علیہ السلام کو. اور پھر ان کی نعمتوں کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی کہ ان کی نعمتیں کیا تھیں. قوت دی گئی تجھ کو روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ، اور تم بات کرتے تھے لوگوں سے بچپن میں، نیولی بورن بیبی جب تھے، مہدی، پنگوڑے میں اور جوانی کی حالت میں بھی. کتاب دی گئی، لکھنا سکھایا گیا اور حکمت دی گئی، تورات دی گئی، تورات کا علم دیا گیا اور انجیل دی گئی. اور اس کے علاوہ جو معجزات دیے گئے، معجزات میں کیا تھا کہ مٹی سے تم ایک پتلا بناتے تھے پرندے کا، اور جب اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے، کیونکہ ہر جگہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو انڈر لائن کریں، بِإِذْنِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال اس میں نہیں تھا. بِإِذْنِ میری اجازت سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے وہ پتلا جو ہے اڑتا چلتا پھرتا پرندہ بن جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ دوسرا معجزہ کیا تھا کہ لیپریسی، جن کی جلدی ایک بیماری تھی لیپریسی، اور بورن بلائنڈ، مادرزاد اندھے جو تھے ان کو شفا یاب کر دیتے تھے. تیسری بات، وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے بِإِذْنِ. بِإِذْنِ ہر جگہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے. اور اس سے بھی بڑھ کر بڑا معجزہ کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو تجھ سے روک لیا گیا، جب تو ان کے پاس بینات لے کر آیا. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12-13 سال کی عمر میں ایسا واعظ کیا کرتے تھے، ایسا درس دیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیلی بڑے بڑے علماء جو تھے وہ حیران رہ جایا کرتے تھے کہ اس کو تورات کا اتنا علم کہاں سے آیا. ان کو بھی اتنا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو عالم تھے نا، اور آپ پیغمبر تھے، جتنا آپ کو دیا گیا. تو اس حالت میں اگر وہ چاہتے، اتنے زیادہ اور اتنے اثر و رسوخ رکھنے والے بنی اسرائیلی کیا آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے؟ قتل کرنا چاہتے تو کر سکتے، بولتے تھے منہ سے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جو سامنے آ کے آپ کا گریبان پکڑتا. اور جو انہوں نے پلاننگ کی قتل کی، وہ بھی ان کو قتل نہ کر سکے. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. یقیناً، ورڈ یقیناً یوز ہوا ہے کہ یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. جب لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انکار کرنے والوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، بے شک یہ کچھ نہیں، کھلم کھلا جادو ہے. اب اس سے اگلی آیت نمبر 111. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب، اوحیت وحی کی میں نے، کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الی الحواریین، حواریین کی طرف. حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. ویسے حواری کا لفظی جو میننگ بنتا ہے وہ ہے مخلص دوست، سنسیئر فرینڈز. ان کو اللہ نے وحی کی. کیسے؟ کیا کہا؟ ان یہ کہ آمینو، ایمان لاؤ، بھی مجھ پر. سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ پہ ایمان لاؤ. وبرسولی، اور میرے رسول پر. کس رسول کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کنٹینیویشن ان کی چل رہی ہے نا، اور حواریوں کا ذکر ہے. میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ. قالو، انہوں نے کہا، جواب سنے حواریوں کا، انہوں نے جواب دیا، آمنا، ہم ایمان لائے. سبحان اللہ، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. آمنا، ہم ایمان لائے. وشہد، اور گواہ رہنا، بِأَنَّنَا، بے شک ہم ہی مسلمون، ہم مسلمانوں میں سے ہیں. تو یہ باقی کے نام لوگوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے. اللہ نے ہمیں کیا نام دیا؟ مسلمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں یہی کہا، تم مسلمان ہو. مسلمان کون ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، فرمانبرداری کر دینے والا. کس کے حوالے کر دینا؟ سرنڈر کر دینے والا، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا.
قرآن بتاتا ہے هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، مت بدلو اپنے نام۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ایک فرقے سے اپنے آپ کو باندھ لیا، کبھی دوسرے سے، اور پھر وہ نام لے کے بہت فخر سے ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو فرقے ہیں۔ اللہ نے آپ کے فرقے نہیں بنائے، نبی نے آپ کے فرقے نہیں بنائے، امت مسلمہ۔ لیکن ہم نے دنیا میں آ کے کیا کر دیا، اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا۔ ہماری کیا کہہ رہے ہیں، ہم مسلمانوں میں ہمارا نام لکھا جائے، ہم مسلمان ہیں۔ جب قالا کہا حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ اب حواری جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ بات کر رہے ہیں، کیا حل کیا یستطیع، طاقت رکھتا ہے، توفیق ہے، رب کا تیرے رب کو، کیا تیرا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، توفیق رکھتا ہے، ان یہ کہ ینزلہ وہ اتارے، علینا ہم پر، مائدہ طعام کھانا، من السماء آسمان سے۔ حواری کون تھے؟ بیسیکلی وہ روٹس ان کی کہاں سے تھی؟ کون تھے وہ؟ جی وہ بنی اسرائیل تھے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر بنو سلوہ نازل کیا اور وہ اس کو کھاتے رہے اتنی نافرمانیوں کے باوجود، کیونکہ جب انہوں نے دریا کو کراس کیا، اگر آپ کو یاد ہو تو ان سے کیا کہا گیا، اپنی سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ فلسطین میں۔ انہوں نے کیا کہا، نہیں وہاں تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، ان سے لڑو، جگہ خالی کرو، پھر ہم آ جائیں گے۔ یہ وہی لوگ تھے۔ اور جب بنو سلوہ اللہ نے ان کو دیا، پھر اللہ نے کیا کہا، 40 سال تک تم اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے، یہ ہے سزا تمہاری، کیونکہ تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور وہ 40 سال اللہ نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا، صحرا میں، ریگستان میں اللہ نے کیا کیا، ان کے سر کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے نکالے، بنو سلوہ ان کو دے دیا، میٹھا بھی نمکین بھی سب کچھ ان کو مل رہا ہے، پھر بھی ان کو صبر نہیں آیا، اور وہ پھر اپنے پیغمبر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پہ، روز کا کھانا وہی آپ بنو سلوہ بار بار کھلا رہے ہیں، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کرو، کس بات کی، تُنبِتُ الْأَرْضَ، کہ وہ زمین سے اگائے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کیا چاہیے، مسور کی دال، ساگ اور ککڑی اور پتہ نہیں کیا کیا، ہمیں تو بھئی جی یہ چیزیں ہمیں چاہیے، تاکہ صحیح بگار لگا کے حلیم بنائیں، بریانی کھائیں، وہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں نہیں منو سلوہ کھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون اولا بالخیر من الادنی، کیا تم بہترین چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ بے وقوف لوگوں، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں ملے گا ما سال تم جو تم مانگ رہے ہو، میرے پاس نہیں ہے یہ سب چیزیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وہی بنی اسرائیلی انہی کی اولاد ہوں گے۔ کیا کہا انہوں نے، کیا تمہارے رب کی اتنی توفیق ہے، کیا اتنا فورس ہے اس کے پاس کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس کھانا اتارے؟ جب اتارا بھی تھا تم لوگوں نے کیا قدر کی؟ قالا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا، جب اللہ نے منو سلوہ اتارا تو اس پہ بھی وہ صابر نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر اور ڈیمانڈز ان کی بڑھ گئی کہ ہمیں کچھ اور چاہیے، تو وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا ڈر کرو، اللہ سے ڈرو اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ قالو، کہا انہوں نے، حواریوں نے جواب دیا، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان یہ کہ ناکلا، ہم کھائیں، منہا، اس میں سے۔ اب وہ اپنی بات کو کنٹینیو کریں، اللہ کا ڈر بیچ میں رہ گیا۔ نہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں آسمان سے کھانا اتار کے دے اور اس میں سے ہم کھائیں، پھر کیا ہوگا، وَنَطْمَئِنَّ، اور مطمئن ہو جائیں، کیا، قلوبنا، دل کی تسلی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ایمان تو ہم لانے والے ہیں لیکن ہمارے دل کو مزید تسلی ہو جائے گی، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان جائیں گے، ان یہ کہ قد، تحقیق، سچ تو یہ ہے، صدقتنا، کہ تم نے ہم سے سچ کہا، تمہاری سچائی کہ تم سچے پیغمبر ہو۔
ونکون، اور ہم ہو جائیں گے علیہا، اس طعام پر، اس کھانے پر جو آسمان سے اترے گا، من الشاہدین، گواہوں میں سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن نے کہا نہیں، دل کی تسلی کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پوچھا، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، یقین تو ہے، لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، دل کی تسلی کے لیے، ہم اس پہ گواہی بھی دیں گے، ہم تجھے سچا بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں تجھ کو، لیکن پھر بھی ہمیں آسمان کا کھانا چاہیے۔ قال، فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے، اب یہاں دعا کی انہوں نے، اللہم، یا الہی، یا رب، ربنا، اے ہمارے رب، انزل، اتار، علینا، ہم پر، نبی دعا کر رہا ہے، مائدتن، طعام، کھانا، من السماء، آسمان سے، اے اللہ آسمان سے کھانا اتار دے، تکونا، تو وہ ہو جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، خوشی والا، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے، وآیتن، اور وہ نشانی بنے، من کا، تیری طرف سے، یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہو، ایک نشانی ہو کہ اللہ نے آسمان سے کھانا اتارا ہے۔ اب خوشی والا دن، جی عید کا دن، عید پہ ہم کیا بناتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں، شاید یہ اسی سے لیا گیا ہو کہ انہوں نے کیا کہا، عید کا دن ہو ہمارے لیے خوشی، ہم اس دن خوشی منائیں جس دن یہ کھانا ہمارے پاس آئے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نشانی ہو، اور بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کو یاد رکھیں کہ ہاں آسمان سے کھانا آیا تھا اور ہمارے آبا و اجداد نے کھایا تھا اس کو۔ وَأَنْتَ، وَرْزُقْنَا، اور رزق دے ہم کو، وَأَنْتَ، اور تو ہی، یا رب العالمین، کیا ہے، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے، بے شک تو ہی ایسا کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کا سب کیا ہے، تیرے ہی لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قولا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اب یہ جواب سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، انی، بے شک میں، منزلہا، میں اتاروں گا اس کو، ہاں آسمانی کھانے کو، علیکم، تم پر، ٹھیک ہے آسمان سے کھانا اتارا جائے گا، لیکن شرط رکھ دی گئی، فمن، پس جو شخص، یکفر، وہ انکار کرے گا، بعد، اس کے بعد کہ کھانا اس کے پاس آ جائے، منکم، تم میں سے، تو یہ یاد رکھنا، فإنی، پس بے شک میں، اعذبہ، عذاب دوں گا اس کو، عذاباً، ایسا عذاب، لا، نہیں، اعذبہ، عذاب دیا گیا ہوگا، احداً، کوئی ایک، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ اللہم اجرنا من کل عذاب، اللہم اجرنا من کل عذاب۔ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے روز 3 قسم کے لوگ جو ہیں ان کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ ایک، منافقین، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلا درجہ۔ دوسرے، وہ لوگ جنہوں نے مائدہ کو جھٹلایا، آسمانی کھانا یہاں بتایا جا رہا ہے نا، اس کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا ہوگا۔ 2 لوگ، اور تیسرے فرعون کے فالورز۔ یہ 3 گروپس ایسے ہیں کہ قیامت کے روز ان کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ ایک، منافقین، دوسرا مائدہ کو جھٹلانے والے، اور تیسرا فرعونی۔ اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانا اتارا جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں شامل تھیں، اور اس کو سب نے کھایا بھی اور سیو بھی کیا، اور واللہ عالم، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ حواریوں نے آسمانی کھانا مانگا، اللہ نے اس کو اتارا، نبی نے منع کیا پہلے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نہیں کرو ایسا۔ کیوں کہ جب معجزہ آتا ہے اور اس کا انکار کیا جائے تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کس چیز کا ہوتا ہے، عذاب کا۔
اس لیے پیغمبر جو ہیں وہ ایوائڈ کرتے ہیں اس بات کو، اپنی امت سے کہتے ہیں مت مانگو معجزہ. معجزہ آ گیا مینز فیصلہ ہو گیا، دی اینڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر اور نصیحت وصیحت نہیں کسی کو ہونے والی. لیکن منع کرنے کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آسمان سے کھانا جو ہے وہ اتارا، لیکن ساتھ میں یہ شرط رکھ دی گئی جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کو کیا ہوگا، ایسا عذاب دیا جائے گا جو کسی اور کو نہیں ملا ہوگا. اتنی سخت بشارت دی گئی. یہاں تک تو قصہ ختم ہوا. اب مزید قیامت ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا انتا تو نے، قلتا تو نے کہا تھا، للناسی لوگوں سے، اتخذنی بنا لو مجھ کو، و امیہ اور میری ماں کو یعنی مریم علیہ السلام کو، الہین دو معبود، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. اب یہاں بہت بڑا سبق ہے، اچھے سے سمجھیں اس بات کو، کیونکہ اب بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو الہ کہا، اس الہ سمجھتے ہیں، یا اپنی ماں کو کہا. قرآن اس بات کی تردید کر رہا ہے. آتے ہیں نا آپ کے پاس بتانے والے بائبل کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، بتائیں ان کو کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا تو نے کہا تھا کہ تو الہ ہے یا تیری ماں الہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. اب ان کا جواب سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے اب سٹارٹ ہوتا ہے. قالا فرمایا، جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک یا اللہ تو پاک ہے. کس سے؟ کسی بھی شرک سے. اللہ شرک سے پاک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں. وَيَكُونُ ما یکون نہیں، ماں نہیں، یکون ہے لی میرے لیے، ان یہ کہ اقولا میں کہوں، ماں جو لیس لی جو نہیں ہے میرے لیے، بے حق سچ، جو میرے لیے جائز نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، میں کیسے وہ بات کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے. ان اگر کنتو میں نے، قلتہ کہا ہوتا ہوں اس کو، فقط پس تحقیق سچ تو یہ ہے، علمتہ تو اس کو جانتا. اگر میں نے لوگوں سے کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے فالوورز، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ نبی نے کیا کہا، نبی کو بھی اپنے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ کے گیا ہے، لیکن پیچھے لوگوں نے اس کا کیا حال بنا دیا یہ ان کے سامنے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو، کیونکہ یہاں آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیا تمہارے رب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کس سے کیا کہا تھا؟ تو یہ بیسیکلی ان کی امت کے سامنے، وہ کہتے ہیں نا آمنے سامنے فیصلہ ہو جانا، کہ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کے بارے میں جن میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو، ان سب کے بارے میں فیصلہ سب کے سامنے کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اگر میں نے ایسے کہا ہوتا، پہلے تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہی نہیں تھا، کیسے میں کہتا. سبحانک تو پاک ہے کسی بھی رشتے سے، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو اس کو جانتا کہ میں نے کیا کہا تھا. تعلم تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ماں جو فی نفسی جو میرے دل میں ہے، جو میری ذات سے متعلق ہے وہ تو خوب جانتا ہے. ولا اور نہ، عالم میں جانتا ہوں، ماں جو فی نفسک جو تیری ذات کے متعلق ہے، مجھے نہیں پتا. اللہ سب جانتا ہے اور ہم انسان کچھ نہیں جانتے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں علم دے رکھا ہے، جتنا اس نے بتایا. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علام الغیوب بہت زیادہ جاننے والا ہے. کس چیز کو؟ غیب کے حال کو. تو غیب کے حال کو جاننے والا ہے، تجھے سب پتہ ہے اور مجھے کچھ نہیں معلوم. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام. ماں نہیں،
قلت میں نے کہا لہم ان سے الا مگر اتنا ہی ما جو امرتنی تو نے مجھ کو حکم دیا بھی ساتھ اس کے. اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ ان عبد اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو. یا اللہ میں نے صرف اتنا ہی کہا جتنا تو نے مجھے حکم دیا تھا. نبی کو کیا حکم دیا گیا؟ لوگوں کو کیا کرو؟ شرک سے پاک کرو، ان کو توحید کا سبق دو. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا کہا تھا میں نے؟ اے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. رب بھی، جو میرا رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا رب ہے. میں کوئی اونچی چیز نہیں ہوں، میرا بھی وہی ایک رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے. وکنت، اور تو ہے، علیہم، ان پر، شہیدہ، گواہ. ماں، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، شہیدن، گواہ ہوں، ما دمت، جب تک میں رہا، فیہم، ان کے درمیان. یا اللہ جب تک میں زندہ رہا، جب تک میں ان کے درمیان رہا، میرا یہی ایک سبق تھا، اے عبد اللہ ربی و ربکم، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور یہ سبق کب تک رہا؟ جب تک میں ان کے درمیان رہا. فلما، پھر جب، توفیتنی، تو نے مجھ کو وفات دے دی، تو نے مجھے اٹھا لیا. یا قیامت کا دن ہے، اٹھانے کے بعد دوبارہ وہ آئیں گے، آسمان سے اسی طرح سے اتارے جائیں گے، پھر لوگ ان پہ ایمان لائیں گے، اور پھر لیکن وہ یہی کہیں گے کہ میں امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نصارہ سارے ان پہ، پھر اس وقت وہ مان جائیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں، نصارہ اس وقت اگر موجود ہوں گے تو وہ سب مان جائیں گے. پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا، کنتو، تو ہی، انتا، تو ہی، الرقیب، تو ہی ان پر نگران تھا، علیہم، ان پر. میں تو جب تک ان میں موجود تھا میں اتنی بات کر سکتا ہوں، لیکن جب میں یہاں سے چلا گیا پھر مجھے نہیں معلوم. پھر کیسے ہم جاتے ہیں کسی مزار پر اور ہم کہتے ہیں بابا جی کو سب معلوم ہے کیونکہ بڑے ولی اللہ گزرے ہوئے ہیں. پیغمبر کو نہیں پتا تو کوئی بابا کیسے جان سکتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو بہت بہت آگے نکل چکے ہیں ان کو بتائیں، پیغمبر کو بھی نہیں پتا کہ وہ چلا گیا یہاں سے تو پیچھے امت کیا کر رہی ہے، اس کے دین کا کیا حال بنا دیا ہے. پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک تو میں گواہی دے سکتا ہوں، لیکن یا اللہ جب میں فوت ہو گیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا. ہاں تجھے پتا ہے کہ کیونکہ تو اس وقت ان پہ نگران تھا. وَأَنْتَ، اور تو، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، بے شک تو ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک، بے شک. اور اگلی آیت آنکھیں کھول دینے والی، ان، اگر، تو عذبہم، تو عذاب دے ان کو. اگر تو عذاب دے ان کو، پیغمبر بول رہا ہے اپنی امت کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے قیامت کے روز. اگر تو عذاب دے ان کو، فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، عبادک، تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ تیری مرضی. وَإِنْ، اور اگر، تغفر لہم، تو بخش دے ان کو. یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ، پس بے شک تو، انت، تو ہی، العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور قیامت کے روز وہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، ان کو بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، لیکن وہ بیچارے نہیں جانتے، ان کو نہیں پتہ قرآن میں کیا ہے. لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کو بتائیں، ان کو انفارم کریں. سوچیں آپ، ایک دوست، کوئی بھی دوست، کیونکہ آج ہمیں دوستیاں بڑی اچھی لگتی ہیں نا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوستیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اگر کوئی دوست آپ سے کہے کہ ہاں میں مشکل میں آپ کے کام آؤں گا، اور اینڈ ٹائم پہ جب آپ مشکل میں ہیں اور وہ کہے اچھا مجھے تو ان سے کوئی نہیں لینا دینا، میں نے کہا تھا ایسے کرو. اب بھی امت محمدیہ میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ تو کیا کہتے ہیں، میں آپ کو چھڑوا لوں گا، بس آپ آ کے بیعت کر لیں، سب کچھ ہو جائے گا. پھر ہم جا کے کسی کے دامن کا ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمارا تو سب کچھ ہو گیا. بلکہ کوئی مجھے بتا رہا تھا کسی نے نمازیں چھوڑ دیں
پوچھا گیا اسے، اس نے کہا نہیں، وہ میرے پیر صاحب جو نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے سب کے لیے، جنہوں نے مجھ سے بیعت کی، اٹس انف فار دیم. جی جی یہ حال ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں بنی اسرائیلی، اللہ نے قرآن میں جو بنی اسرائیلیوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیل بتائی ہے، کیوں بتائی ہے؟ ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے. قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے. دیکھیں اپنے آپ کو کہاں ہم کھڑے ہیں. خدا نہ خواستہ دور جاہلیت میں ایسا کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اور اگر ہے کوئی ہمارا دوست اس قسم کی جاہلیت میں پڑا ہوا ہے، نکالیں اس کو، اس سے مدد کریں اس کی. قرآن بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اگر یہ ہم تک نہ پہنچتا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے. بتایا جا رہا ہے نصارہ کو کیا کرو، کہ نبی کیا کہہ رہا ہے، جب تک میں ان میں موجود تھا یا اللہ میں نے ان کو تیرا پورا پیغام سنایا، لیکن جب میں چلا گیا تجھے پتا کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا دین کے ساتھ. اب تیری مرضی ہے، کھلے عام چھوڑ دیا ان کو. اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو معاف کر دے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. اور اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھتے ہوئے جب اس آیت کی تلاوت کی، فمن تبعنی فإنہ منی، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو شخص میری نافرمانی کرے گا تو پھر اے اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے. یہ ایک آیت پڑھی، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے یہ. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 پڑھی، اور بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. کیوں؟ آپ کو اپنی امت کی فکر پڑ گئی. یا اللہ امتی امتی امتی، میری امت، یا اللہ ان کا کیا حال ہوگا. اور پھر آپ کے پاس وہی آئی کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. لیکن وہاں بھی شرط ہے، جو پیروی کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، جو سنت رسول کو فالو کرے گا. یہ نہیں امت محمدیہ ہے تو ہم جنت کا ٹکٹ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے بندے ہیں، اب تیری مرضی، جو بھی تو ان کا حال کرے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، بے شک آپ ہمیں حوض کوثر پلائیں گے. حوض کوثر پلانے کے لیے گروپ بن کے فرشتے لوگوں کو گروپ کی حالت میں لے کے آئیں گے. کچھ گروپس آئیں گے، بہت قریب پہنچ جائیں گے آپ کے حوض کوثر کے، لیکن فرشتے ان کا رخ موڑ کے واپس لے جائیں گے، اور آپ آواز دیں گے کہ امتی امتی، میری امت میری امت، یہ تو میری امت ہے، ان کو آنے دو. فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کا ستیہ ناش کر دیا، بدعات پیدا کر دیں، اپنی مرضی کا دین بنا دیا. تو اگر ہماری یہ خوش فہمی ہو کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور بس ٹھیک ہے جو بھی کریں اپنی مرضی، اگر ہم بنی اسرائیلیوں کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو ان کی روش اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اللہ کو ان سے کچھ نہیں لینا دینا. تو کیا کرنا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. قال اللہ، فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا، آج کا دن، آج وہ دن ہے، قیامت کا دن، یوم وہ دن ہے، ینفع وہ نفع دے گا، الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کے سچ کا. سبحان اللہ. قیامت کا دن فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. پوچھیں اپنے آپ سے ہم کتنے سچے ہیں، کس سچ کی طرف اشارہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر ہم زبان سے یہ بول رہے ہیں اور ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں تو کیا ہم سچے ہیں؟ نہیں جی، ہم سچے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم زبان سے یہ بول رہے ہیں اور عمل بھی اسی پہ کر رہے ہیں تو یہی سچ قیامت کے روز ہمیں فائدہ دینے والا ہے. اپنے مذہب کو کتنا فالو کیا جائے، کس طرح سے فالو کیا جائے، لوگ بہت زیادہ کویسچنز کرتے ہیں. تھوڑی سی رہ گیا ایک آیت. تو یہ میں کہوں گی کہ ہر انسان کی اپنی کچھ سرکمسٹانسز ہوتی ہیں، لیکن ریلیجن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور ہمارا ریلیجن بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے الحمدللہ.
ہم کہتے ہیں ہم ایسی جگہ رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، نہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ ہے وہ سچ جو اندر پڑا ہوا ہے، نکالیں اس سچ کو باہر، کیونکہ یہی سچ قیامت کے روز کام آئے گا۔ لہم ان کے لیے ہے، کن کے لیے؟ ان سچے لوگوں کے لیے۔ ڈھونڈیں اپنے آپ کو، کہاں ہیں آپ؟ لہم ان کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیسی نہریں؟ پانی کی، شراب کی، شہد کی، دودھ کی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رضی اللہ، راضی ہوا اللہ، عنہم ان سے، اللہ ان سے راضی ہے اس لیے ان کو باغات میں ڈال دیا۔ وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ سے راضی ہیں کس بات پر؟ کہ جو بھی اللہ نے ان کو دیا وہ اس پہ صابر شاکر ہیں۔ اللہ سے راضی ہم کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھی امتحان آتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گلے شکوے، ہائے میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ساری جو نیکی کمائی تھی، پانی خوب بہا دیا اس پہ، بالکل اس کو ایسا صاف کیا چٹیل میدان رہ گیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ جو ان کو ملا اس پہ صابر شاکر، جو نہیں ملا اس پہ بھی صابر شاکر۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ کس چیز کی کامیابی؟ باغات میں داخل ہونا، جنت میں چلے جانا۔ سورہ آل عمران اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار، پس جو شخص بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، بس وہی ہے کامیاب ہونے والا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی فائزون میں شامل کر دے، یا اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارضی، اور زمینوں کی، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان میں ہے، سارے کا سارا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تو بادشاہت چھین لیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے، اور ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔